بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گرامی قدر سامعین، آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ عرض کی جا رہی تھی۔ آپ کو بتایا تھا کہ جبرائیل امین نے ایک مرتبہ پاک نفوس کی تلاش میں زمین کا ایک چکر لگایا، مگر زمانہ چونکہ اس وقت جاہلیت کا تھا، اس لیے جبرائیل امین نے ظاہری افعال اور اعمال کی پرواہ نہیں کی اور ان کو نہیں دیکھا، بلکہ فطرت اور استعداد کو دیکھا کہ فطرت اور استعداد کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ تو عموماً عرب کو اور پھر عرب کے اندر خاص طور پر بنی ہاشم کو افضل پایا، سب سے افضل اور بہتر پایا۔ تو اس زمانہ میں چونکہ عرب کو تمام اقوام عالم پر چند وجوہ سے ایسی فوقیت اور امتیازی حیثیت حاصل تھی کہ کوئی بھی قوم عرب کے ہم پلہ اور ہمسر نہ تھی۔ سب سے پہلی جو وجہ ترجیح ان کو حاصل تھی وہ تھی حسب نسب۔ حسب نسب کا یہ عالم تھا کہ انسانوں کے نسبوں کو یاد کرنے کے بعد گھوڑوں کے بھی نسبوں کو یاد کیا جاتا تھا کہ یہ اس گھوڑے کا کیا نام ہے، اس گھوڑے کے باپ کا کیا نام تھا اور وہ کس کے پاس تھا، یہ بھی ان کو یاد ہوتا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھا جاتا تھا کہ کون آدمی آزاد عورت کے پیٹ سے ہے اور کون باندی کے پیٹ سے ہے۔ اور یہاں تک حسب نسب کا تعلق یہاں تک پہنچا ہوا تھا، اتنا کچھ یاد رکھا تھا کہ کون شریف عورت سے پیدا ہے اور کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کس نے رذیلہ اور خبیثہ عورت کا دودھ پیا ہے، یہاں تک یاد رکھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے عرب کو تمام اقوام عالم پر فوقیت دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اور دوسری وجہ ترجیح جو اقوام عالم پر عرب کو حاصل تھی وہ تھی شجاعت اور بہادری۔ بہادری اور شجاعت کا حال یہ تھا کہ جس وقت تمام اقوام قیصر و کسریٰ کے محکوم اور غلام بنے ہوئے تھے، اس وقت عرب باوجود بے سر و سامانی کے اور غربت کے کسی کا محکوم اور غلام نہیں تھا۔ اور جرت کی یہ حالت تھی کہ عرب کا ایک ادنا فقیر، ایک کمزور سا آدمی بھی کسی بڑے بادشاہ یا حاکم وقت کے سامنے جب بات کرتا تھا تو جرت اور بہادری کے ساتھ بات کرتا تھا۔ اس وجہ سے بھی عرب کو تمام اقوام عالم پر ایک فوقیت اور امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ اور تیسری وجہ ترجیح یہ تھی کہ سخاوت اور ایثار، عربوں کے اندر سخاوت اور ایثار اس قدر بڑا ہوا تھا، جیسا کہ آپ نے حضرت ہاشم کے بارے میں سنا کہ وہ کتنے سخی تھے، پھر اسی طرح عبد المطلب کے بارے میں سنا کہ وہ کتنے زیادہ سخی تھے۔ تو سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک مہمان کے لیے ایک سالم اونٹ کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ خود بھوکا رہنا تو پسند کرتے تھے، لیکن مہمان کو ناممکن ہے کہ وہ بھوکا رہ جائے۔ تو یہ بھی وجہ ترجیح تھی کہ اقوام عالم میں سے عرب کو چنا گیا۔ اور چوتھی وجہ ترجیح قوت حافظہ اور ذکاوت، یعنی اتنے ذہین و فطین تھے کہ 100 اشعار کا ایک قصیدہ ایک مرتبہ سن کر یاد ہو جایا کرتا تھا۔ اس وجہ سے بھی ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام اقوام عالم سے چنا۔ پانچویں چیز جو ان کو جدا کرتی ہے تمام اقوام عالم سے اور ممتاز رکھتی ہے، ایک فائز درجہ دیتی ہے، وہ چیز ہے غیرت و حمیت۔ غیرت و حمیت کا یہ حال تھا کہ اپنی یا اپنے قبیلے کی تھوڑی سی بے حرمتی اور بے عزتی پر مال اور جان پانی کی طرح بہا دیا کرتے تھے۔ آپس کے جنگ و جدال جو اکثر و بیشتر ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو یہ وجہ بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرب کو فوقیت دی اور ان کو چنا، پھر ان میں سے بنی ہاشم کو چنا۔ اور چھٹی وجہ ترجیح یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت۔ فصاحت و بلاغت میں کوئی زبان بھی عربی کے پاسنگ نہیں ہے، یعنی قریب بھی نہیں ہے۔ اور علم بلاغت کے اندر عربی کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں کسی قوم کے اندر نہیں لکھی گئی، الا یہ کہ اگر کسی قوم نے چند کتابیں لکھ لی ہیں تو وہ بھی عربی کی کتابوں سے ماخوذ اور چوری شدہ ہیں، مسروق کی ہوئی۔ تو دست قدرت نے عربوں کے اندر جبلت اور فطرت یہ ودیات رکھے ہوئے تھے، مگر جہل اور نادانی کی وجہ سے یہ سب مصرف محل میں استعمال ہو رہے تھے۔
لیکن انہی اخلاق اور ملکات کا جب تعلیم ربانی اور تلقین رحمانی سے رخ بدلا تو یہی جاہل قوم جو عملاً درندوں سے بھی بدتر تھی فرشتوں سے بھی افضل اور بہتر ہو گئی، اور جو قتل و غارت گری میں مبتلا تھی جب راہ خداوندی میں جہاد کی غرض سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان جنگ میں نکلے تو آسمان سے سفید، زرد یا سیاہ عماموں میں فرشتے نازل ہوئے ان کی مدد و نصرت کے لیے اور دشمنوں کے مقابلے میں جہاد و قتال کے لیے۔ بہرحال عرب کے لوگ اگرچہ افعال و اعمال کے لحاظ سے بہتر نہ تھے، پسندیدہ نہ تھے، لیکن اخلاق، ملکات، فطرت اور جبلت کے اعتبار سے نہایت پسندیدہ تھے۔ تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اعمال کی اصلاح تو ممکن ہے، لیکن اخلاق، جبلت اور استعداد یہ ایک قدرتی امر ہے، اس کو بدلنا ناممکن ہے۔ اس لیے حق جل شانہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے اس خاندان کا انتخاب فرمایا جس کے اندر یہ تمام صفات جمع ہوں، تاکہ اس قوم سے جو نبی پیدا ہو وہ کامل الاخلاق، سلیم الفطرت اور صحیح الجبلت ہو۔ اس لیے کہ نبی کے لیے کامل الاخلاق ہونا ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کی اصلاح کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔